کہ ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ایک غلط مفروضے پر پہلگام کو بہانہ بنا کر بغیر تحقیق کے اس نے حملے کیے، عام لوگ شہید ہوئے، مرد عورت اور بچے۔ میرے نبی نے فرمایا درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو نہیں جلانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عام شہریوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مندر، کلیسا، گرجا، گردوارہ نہیں گرانا۔ ہمارے کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں انہوں نے ہماری مسجدیں گرائیں، تم ان کے مندر گراؤ۔ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ میں اپنی افواج سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، کسی مندر پہ حملہ نہ کریں، کسی گردوارے پہ حملہ نہ کریں، کسی گرجے پر حملہ نہ کریں، کسی شہری آبادی پہ حملہ نہ کریں، ان کے فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کریں۔ جب انہوں نے زیادتی کی ہے تو اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ تو میں اپنی افواج پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر میدان میں فتح نصیب فرمائے۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ ہیروز دیے ہیں۔ ہمارا سپاہی بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا جنرل عاصم منیر قیمتی ہے۔ ایک سپاہی شہید ہو، ایک جرنیل شہید ہو، دونوں کا درجہ اللہ نے آسمانوں پہ بڑا رکھا ہے۔ اور میں نے ایسے ایک چھوٹا سا کلپ سنا، میں عام طور پہ سنتا نہیں ہوں، کہ ان کے گھروں میں لاشیں بھیجو تاکہ ان کے گھروں میں بھی چیخ و پکار مچے۔ اللہ کے بندو، ہمارے گھروں میں جب شہید کی لاش آتی ہے تو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، پورے گاؤں والے آ کے مبارک دیتے ہیں۔ ہم تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو میں افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، ایئر فورس کے لیے دعا کرتا ہوں، نیوی کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آخر میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں انتشار ہے سیاسی، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں اور آپس میں ایک ہو جائیں۔ یہ اگر آپس میں بھڑنا بھی ہے تو دشمن سے نمٹنے کے بعد ابھی ایک ہو جائیں اور یہ سیاسی اختلاف مٹا دیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی، آپ کی حیات ہماری حیات۔ ہم پہلے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل پاکستان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، شہری دیہاتی، سب کے لیے میرا محبت بھرا سلام ہے، اور ان حالات میں ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے جس کا نام ہی سلامتی ہے، اور ہمارے عقیدے کا نام ایمان ہے جو امن سے ہے۔ اور میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے ہمیں کیا فرمایا؟ ہمارے بارے میں دنیا کے میڈیا نے مشہور کر دیا ہے یہ دہشت گرد ہیں۔ کوئی کرتے ہیں تو وہ نہیں کر رہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ میرے نبی نے بخاری شریف کی روایت 2965 اور 66، اللہ تعالیٰ کا رسول قام فی الناس خطیبا، آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، اور فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لوگو جنگ کی تمنا مت کرو اور لڑنے کی تمنا مت کرو، یعنی پہل نہ کرو۔ وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ فاذا لقیتموہم، لیکن اگر وہ چڑھ آئیں، جیسے ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ایک غلط مفروضے پر پہلگام کو بہانہ بنا کر بغیر تحقیق کے اس نے حملے کیے، عام لوگ شہید ہوئے، مرد عورت اور بچے، تو آپ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، وہ پھر جب ٹکر ہو جائے تو فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو، اور جان لو کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے چھاؤں میں ہے۔ تو مسلمان پہل نہیں کرتے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے،
اور پھر اس کے بعد جنگ کیسے کرنی ہے صرف ہمارے نبی نے بتایا ہے، اور کسی کے پاس کوئی اصول کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو نہیں جلانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عام شہریوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مندر، کلیسا، گرجا، گردوارا نہیں گرانا، اور مندر کے پجاری، کلیسا کے پادری، گردوارے کے گیانی، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ اصول کسی نبی نے نہیں بتائے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ اصول بتائے۔ احد کی جنگ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو چیرتے ہوئے پیچھے پہنچے ان کے، تو عورتیں کھڑی تھیں، وہ ان کو دیکھ کے بھاگی، لیکن ہندا ڈر کے مارے بھاگ نہ سکی، تو ایسے اس کے سر پہ تلوار رکھی، اس نے چیخ ماری، آپ نے تلوار پیچھے ہٹا لی۔ پیچھے ایک اور ساتھی ان کے ساتھ تھے، کہنے لگے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندہ نہیں کروں گا۔ ہمیں تو جنگ بھی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ان جنح للسلم فجنح لها، اگر وہ صلح کی پیشکش کریں فوراً صلح کر لو، چونکہ قتل و غارت اسلام کا عنوان ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان بادشاہوں نے کیا، وہ بادشاہ تھے، بادشاہوں کا مذہب حکومت ہوتی ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں۔ یہ جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، کوئی مسلمان تھے آپس میں، دونوں طرف عیسائی تھے۔ پہلی جنگ میں 2 کروڑ مارے گئے، دوسری جنگ میں 8 کروڑ مارے گئے، اور مراٹھوں نے پورا ہندوستان کا 70% فتح کیا۔ ان کی تلوار مسلم غیر مسلم میں تمیز نہیں کرتی تھی، سب کی گردنیں اڑاتے تھے وہ۔ اور اس لیے جب ان کو پانی پت کی لڑائی میں شکست ہوئی، تو پانی پت کی عوام، ہندو، عورتیں، مرد، مسلم، لاٹھیاں تلواریں لے کر ان کے پیچھے بھاگے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ صرف اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، کوئی اس پر عمل نہ کرے تو وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بخاری شریف سے، جو ہماری قرآن کے بعد سب سے ایتھنٹک کتاب ہے، اس سے میں نے حوالہ دیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے تم کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ایک رب پہ ایمان لے آؤ۔ 33 کروڑ دیوی دیوتا، یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو خیر میں مذہب کی طرف نہیں جاتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری مسجدیں گرائیں، تم ان کے مندر گراؤ۔ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ میں اپنی فوج سے اپیل کروں گا کسی مندر کو مت گرائیں۔ انہوں نے ہماری عوام پہ حملہ کیا، 26 مرد عورت بچے شہید ہوئے ہیں۔ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ افواج پاکستان عام شہریوں پر حملہ کریں، عام شہریوں کو قتل کریں۔ ہاں، جو سامنے آئے وہ پھر اس سے وہ ہماری جان لینا چاہتا ہے تو ہم اس کی جان لیں گے۔ ہم عام شہریوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، عورتوں پہ، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، پادریوں پر، پجاریوں پر، گیانیوں پر ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کسی مندر، گرجا، گردوارے کو چھیڑنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اور اللہ کے فضل سے ہماری شکست بھی ہماری جیت ہے، اور جیت بھی جیت ہے، کیونکہ ایمان والا جب قتل ہوتا ہے جنت میں جاتا ہے، اور اللہ کو نہ ماننے والا، کروڑوں دیویوں کو ماننے والا، جب وہ قتل ہوتا ہے تو وہ نرگ میں جاتا ہے، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے بہت، میرے پاس الفاظ ہی کوئی نہیں، وہ اپنے 72 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے، شکست ہو گئی، یزید کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ کی قسم کامیاب حسین ہے اور ناکام یزید ہے۔ زندگی موت تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ ایک جنگ میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک طرف خالد ابن ولید تھے، ایک طرف دوسرا عربوں کا
कुफार का लश्कर था। तो कुफार के सरदार ने पूछा क्या बात है, हम ज्यादा भी हैं, वो थोड़े भी हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर चढ़ाई करते चले जा रहे हैं। तो उनके सालार ने कहा, उनमें से हर आदमी ये चाहता है मैं पहले मर जाऊं, दूसरा बाद में मरे। हम में से हर एक ये चाहता है कि ये पहले मरे मैं बाद में मरूं। और मैंने ऐसे एक छोटा सा क्लिप सुना, मैं आमतौर पर सुनता नहीं हूँ, कि इनके घरों में लाशें भेजो ताकि इनके घरों में भी चीखो पुकार मचे। अल्लाह के बंदो, हमारे घरों में जब शहीद की लाश आती है तो देगें चढ़ाई जाती हैं, जश्न मनाए जाते हैं, पूरे गांव वाले आके मुबारक देते हैं कि तुम शहीद की माँ हो, शहीद की बीवी हो, शहीद के बच्चे हो। ये हाल दुआई तो तुम्हारे यहाँ पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे सामने मौत के बाद की जिंदगी कोई तस्वुर ही कोई नहीं है। हम तो शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हमारा शायर अल्लामा इकबाल हमें सुना गया, मेरा नबी सुना गया। तो हम मुल्क फतह करने के लिए नहीं लड़ते। जो मुसलमान बादशाहों ने किया वो इस्लाम का सिंपल नहीं है। बादशाह होते हैं, वो हिंदू, सिख, ईसाई, दहरिया, उनका काम अपनी हुकूमत कायम करना होता है। तो मैं अपनी अफवाज से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, किसी मंदिर पे हमला ना करें, किसी गुरुद्वारे पे हमला ना करें, किसी गिरजे पर हमला ना करें, किसी शहरी आबादी पे हमला ना करें, इनके फौजी ठिकानों पे हमला करें। जब उन्होंने ज़्यादती की है तो अब अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है कि हम उसका जवाब दें। हम जालिम नहीं हैं, जालिम हिंदुस्तान वाले हैं कि उन्होंने इस तरह एक वाक़या खुद करवाया और फिर हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। तो मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए हाथ उठा के दुआ देता हूँ, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उनको हर मैदान में फतह नसीब फरमाए। ये हमारे में अल्लाह ने हमें ये हीरोज़ दिए हैं। हमारा सिपाही भी उतना ही कीमती है जितना जनरल आसिम मुनीर कीमती है। एक सिपाही शहीद हो, एक जर्नैल शहीद हो, दोनों का दर्जा अल्लाह ने आसमानों पे बड़ा रखा है। तो लिहाजा हाय हाय, मुझे एक बात याद आई, शिमर कहने लगा इमाम हुसैन से, अभी तुम्हें कत्ल करेंगे। वो आगे हंस पड़े, सुभान अबिल मौत तो खव्विफ़ुन, अरे पागल, वो मुझे मौत से डरा रहे हो? मौत तो हमारे लिए फूलों का हार है। तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ जब शहीद की लाश आती है तो कोई चीखो पुकार, रोना धोना नहीं होता, खुशियां मनाई जाती हैं। हजरत मुआज़ अदविया रहमतुल्लाह अलैहा के खामिन सिलत इब्न अश्यम और उनके दो बेटे तीनों मैदान जंग में शहीद हो गए। तो महल्ले की औरतें आईं तो एकदम हजरत मुआज़ा ने फरमाया, मुबारक देने आई हो तो बिस्मिल्लाह, और अगर सोग मनाने आई हो तो वापस जाओ। बोला मैं कैसे सोग मनाऊं, मेरे तो 3 शहीद तो मर के जिंदा हो जाता है। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन्नकुम ला तशऊरून। हमें तो जिंदगी मिलती है, लिहाजा हमें मौत से ना डराओ और हमारी लाशों पर खुशियां ना मनाओ। हम तो तुमसे ज्यादा खुशी मनाते हैं जब कोई हमारा शहीद होता है। तो मैं अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, एयरफोर्स के लिए दुआ करता हूँ, नेवी के लिए दुआ करता हूँ, सब के लिए दुआ करता हूँ। और आखिर में एक अपील करता हूँ कि ये जो हमारे मुल्क में इंतशार है सियासी, इसको अल्लाह के वास्ते ख़त्म फरमा दें और आपस में एक हो जाएं। ये अगर आपस में भिड़ना भी है तो दुश्मन से निमटने के बाद अभी एक हो जाएं और ये सियासी इख्तिलाफ मिटा दें। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए कि आपकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी, आपकी हयात हमारी हयात। हम पहले आपके लिए दुआ कर रहे हैं, फिर अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं।